وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی له، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان زندگی میں ہمیشہ راحت چاہتا ہے، وہ بچہ ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، غریب ہو یا امیر فقیر، ہر فرد راحت چاہتا ہے، راحت، اسے راحت مل جائے۔ آپ میں سے ہر بندہ گرمی ہے لاہور کی، پنکھے کے نیچے راحت لینے کی کوشش کر رہا، لباس ایسا پہنا جس میں راحت ہو، بدن ایسا ڈھانکا جس میں راحت ہو۔ انسان ساری زندگی راحت، حتیٰ کہ جو ایمان والے ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ موت بھی آسان کر دے، یعنی موت میں بھی راحت ہو، اور پھر اگلا مرحلہ اللہ قبر میں بھی راحت ہو کہ قبر بھی آسان کر دے، قبر مشکل عذاب والی نہ ہو بلکہ ثواب والی ہو، اور اس میں بھی راحت ہو۔ ہم زندگی میں کاروبار کرتے ہیں، رزق کے سلسلے کی کوشش، تو اس میں بھی راحت کی کوشش کرتے ہیں، آسان رزق ہو، ایسا رزق نہ ہو جس میں 100% یا بہت زیادہ مشقت ہو یا محنت ہو، اس میں بھی راحت ہو۔ ہماری ساری محنتیں، ہماری ساری قوتیں، اس میں ساری قوتوں کا تعلق راحت سے ہے، کوشش سے ہے، محنت سے ہے۔ جیب میں ڈال لو، کوشش اور محنت سے ہے، لیکن کوشش محنت کے بعد بھی ہم راحت چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ساری روحانی دنیا ہمیں راحت پہنچانے کی، آرام پہنچانے کی کوشش کر رہی، ساری روحانی دنیا، ان کی کوشش ہے کہ ہماری صدیوں سے ہمیں راحت پہنچے۔ سو کے اٹھیں تو سکون اور راحت ہو، سوئیں تو سکون اور راحت ہو، زندگی کے سانس بھی عافیت اور راحت سے گزاریں، حتیٰ کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اولاد دیکھ کر، رزق دیکھ کر، صحت دیکھ کر، استقبال دیکھ کر، وقار دیکھ کر، شان و شوکت دیکھ کر آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ ہماری اس وقت دو سلسلے چل رہے ہیں، ایک ریشمی رومال ہے، تعویذ، اس کا عمل ہم کر رہے ہیں مسلسل، اور دوسرا عہد سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام نے جو عہد کیا تھا ایک جننی سے، ہم دو عمل کر رہے ہیں۔ ان دونوں عملوں میں راحت ہے انسانیت کے لیے، برکت ہے انسانیت کے لیے، خیر ہے انسانیت کے لیے، مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل، ناکامیوں کا حل، اور بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت، بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت، یہ حل ہے اصل جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ وہ عمل ہیں جو زندگی بھر انسانیت کے کام آئے ہیں، زندگی بھر انسانیت کے کام آئے ہیں، یہ وہ عمل ہیں، صدیوں سے نہیں، ہزاروں سالوں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہزاروں سال ہو گئے۔ میں اس جگہ گیا ہوں جہاں سلیمان علیہ السلام فلسطین کی پہاڑیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے عہد لیا، ان کا عہد موجود ہے۔ آج بھی جنات ان کا عہد مانتے ہیں، آج بھی جنات ان سے ڈرتے ہیں، آج بھی جنات ان کا احترام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں جنات آج بھی۔ میں آپ کو ایک اور حوالہ دیتا ہوں جو ایک اور مستند کتاب میں ہے، اس حوالے کو غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم عہد اور کریم عہد کے واسطے سلیمان بن داؤد کا عہد اس
जिननी जिसको उम्म सिबियान कहते हैं, वही जिसे पहाड़ों, रेतीले इलाकों, वादियों और जंगलों के दरमियान गिरफ्तार किया गया। एक बहुत बड़ी किताब है, उसका हवाला दे रहा हूं। पिछली किताब में मैंने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया, इसमें एक और हवाला दे रहा हूं। वही जिसे पहाड़ों से, रेतीले इलाकों से, वादियों से और जंगलों के दरमियान गिरफ्तार किया गया। आपको आवाज आ रही मेरी? और अगर यही आवाज खवातीन की तरफ ना आए, बेचारी कुर्बानी करके आए, उधर पंखे चलें, उधर हमारे हजरात छोटे स्पीकर लगाएं, बड़े हारन ना लगाएं, और फिर मश करें सुबहान अल्लाह। कितना जुल्म और ज्यादती है। हर साल कहता हूं, हर दफा कहता हूं, बड़े हारन लगाएं, क्योंकि बड़े पंखे चलते हैं, मजमा होता है, शोर होता है, और छोटे स्पीकरों से खवातीन बेचारी बेजार होती हैं। कुर्बानी करके एक बहुत बड़ा मजमा मर्दों से ज्यादा आता है, पर हमारे स्पीकर वाले जिम्मेदार हजरात, तस्बीह खाने के जिम्मेदार, उनको अल्लाह पाक दिल में डाल दे, सारे आमीन कहते हैं, अल्लाह उनके दिल में डाल दे। पर मैं ये वही जिननी है जिसका नाम उम्म सुबियान है। उम्म सिबियान पहाड़ों में, रेतीले इलाकों में, वादी और जंगलों के दरमियान इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी आवाज भेड़ियों की चीख की तरह, कुत्ते के भौंकने की तरह इसकी आवाज होती है। इसके बाल बिखरे हुए, इसके बाल बिखरे हुए, ऐसे जैसे खजूर की छड़ियां हों, और शक्ल निहायत खौफनाक, चाल बिजली की तरह तेज, आवाज गरज की तरह बयान, इतनी की आवाज बहुत ज्यादा गरजदार है। हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो उन्होंने सजदा किया और कहा, सुब्बुहुन कुद्दूसुन मलाइका रूह, अल्लाह को सजदा किया। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू कौन है? क्या तू जिन्नात में से है? क्या तू इंसानों में से है? क्या तू इफरीत है? औलाद आदम है? मैंने बहुत सफर की है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने बड़ी मुसाफतें तय की, मैंने पहाड़ों का सफर किया, मैदानों का सफर किया, जंगलों का सफर किया, हवाओं का सफर किया, जमीन के नीचे झांका, आसमान के ऊपर अल्लाह ने दिखाया, लेकिन तुझ जैसी खौफनाक, बदसूरत और हैबतनाक मखलूक नहीं देखी। खौफनाक, बदसूरत और हैबतनाक मखलूक नहीं देखी। तो उसने जवाब दिया, मैं उम्म सुबियान हूं, हजारा बिनतुल अरवा हूं, और मुझे उम्म सुबियान कहा जाता है। ऐसी खौफनाक चीज। और उसने फिर अपना जो तारुफ करवाया, अब मैं वो तारुफ करवाने लगा हूं, उस तारुफ को गौर से, तवज्जो से सुने। देखें, एक बात तारुफ से पहले कहूं, याद रखिएगा, हमारी जिंदगी में शैतान ने पहले दिन जिन्नात ने कहा था कि हम यहां रहते हैं जमीन में, किसी और मखलूक को नहीं रहने देंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने यहां क़याम किया अल्लाह के हुक्म से, और वो इंतकाम पहले दिन से चल रहा है। सुकून नहीं लेने देंगे, सुख नहीं लेने देंगे, खैर में नहीं दाखिल होने देंगे, आफियत की जिंदगी नहीं गुजारने देंगे। ये तावीज रेशमी रूमाल इन्हीं आफतों का इलाज, इन्हीं मुसीबतों का इलाज, इन्हीं परेशानियों का इलाज है
جو آپ کو عنقریب ملنے والا ہے اور وہ ہدیہ آپ کا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 بار صبح اور 7 بار شام سورۃ فاتحہ تعویذ ریشمی رومال کے لیے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اس کی تیاری ہے، اور ہر جمعرات اس کا عمل ہوتا ہے، یہ اس کی تیاری ہے، اس کی تیاری ہے۔ ایک بندہ ہاتھ میں سم لے کے پھر رہا تھا، اور سم کو آواز کان سے لگا کے ہیلو ہیلو کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سم تو ٹھیک ہے پر اس کی تیاری کے لیے موبائل کے لیے پیسے جوڑ، پھر ایک اتنی مشین چھوٹی سی آئے گی، اس کا نام موبائل ہے، اس میں ڈال، پھر جس سے ہیلو ہائی کر، باتیں کر۔ موبائل کی تیاری آپ تیاری کریں تعویذ ریشمی رومال کی، اور اسی طرح عہد سلیمانی، یہ 2 چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں ہماری، تاکہ انسانیت کو خیر ملے، بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، ناکامیاں، تکلیفیں، گھریلو الجھنیں، حالات کی سختیاں، تلخیاں، یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں، اور غیبی نظام راحت اور رحمت کا، عفو اور عافیت کا ہمارے ساتھ ہو، اور جتنا عرصہ ہم زندگی گزاریں وہ زندگی شاندار بھی ہو، جاندار بھی ہو۔ عمر تو لمبی مانگ بیٹھے، لوح محفوظ میں عمر لمبی مانگ بیٹھے، اور لکھا گیا کہ لوح محفوظ میں فرشتوں لکھ دو ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، اس کی عمر لمبی ہے، پر لمبی عمر میں رزق بھی نہ ہو، صحت بھی نہ ہو، عافیت بھی نہ ہو، اور لمبی عمر میں زندگی کی بربادی ہو، اور سسکتے زندگی گزرے، حتیٰ کہ موت مانگے تو موت نہ آئے، تو اس لمبی عمر کا کیا کریں گے؟ فرمائے ایمان کے بعد سب سے مبارک چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، وہ عافیت ہے۔ سب سے بہترین چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، اور سب سے لاجواب چیز جو بندے کو ملتی ہے وہ عافیت ہے، عافیت ہے۔ ایک بوڑھا بابا مجھے یاد ہے، اور یہ واقعات کئی دفعہ ہوئے، لیکن میں اس کی بے بسی آج بھی مجھے یاد ہے۔ جوان بیٹا 32-33 سال کا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کندھے پہ اٹھا کے کس طرح لے آیا، اور آ کے سر جھکا کے رونے لگا، میرے بڑھاپے کا یہی تو ساتھی تھا، اس کی زندگی میں اتنے روگ لگے ہیں، یہ زندہ لاش بن گئی ہے، اس کو قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا ہوں، اس کو قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا ہوں، قدم قدم پہ اٹھائے پھرتا ہوں۔ ایسے روگ لگ گئے ہیں اس کو زندگی میں۔ یہ بلائیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ انگریز ہم سے زیادہ سیاںا، سمجھدار، عقل مند ہے، وہ ان ساری بلاؤں کو جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اگر ان کا پتہ کرنا ہے تو ابکری کی سائٹ پہ چلے جاؤ، یوں جا کے صرف ایک لفظ لکھو، جادوئی لائبریری، بس یہ لفظ لکھو، آپ کے سامنے بہت بڑی لائبریری نکلے گی، جس میں سینکڑوں کتابیں اور حوالہ جات، جسے لنکس کہتے ہیں، وہ نکلیں گے، اور آپ کو آنکھوں سے نظر آئے گا کہ انگریز صدیوں سے آج تک اس دنیا کو جانتا ہم سے زیادہ ہے، مانتا ہم سے زیادہ ہے، بچتا ہم سے زیادہ ہے، احتیاط ہم سے زیادہ کرتا ہے۔ آپ کو فوراً نظر آ جائے گی ہر چیز۔ تسبیحانہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے، تلاش کر کر کے، لیکن ہر وہ چیز جس کا ثبوت ہو، ہر وہ چیز جو مستند ہو، ہر وہ چیز جو صدیوں سے انبیاء، اہل البیت، صحابہ،
اولیاء، صالحین، محدثین، فقہا، بڑے بڑے عظیم ہستیاں، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات اور ان کی زندگی کے آزمودہ راز وہ عبقری ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے. حتیٰ کہ وہ چیزیں جو سینوں میں ہوتی ہیں یا اپنی نسلوں کو دے جاتے ہیں یا اپنے خدام کو دے جاتے ہیں یا اپنے وراثت میں کہ یہ ہمارا خاندانی دم ہے، یہ ہمارا خاندانی تعویذ ہے، یہ ہمارا خاندانی نقش ہے، یہ ہمارا خاندانی وظیفہ ہے، یہ ہمارا خاندانی طبی روحانی ٹوٹکا ہے. وہ چیزیں جو نسلوں کو دے جاتے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ وہی تحفے آپ کی خدمت میں بہت آسانی سے پیش کر دیے جاتے ہیں. یہ تعویذ ریشمی رومال وہی راز ہے، وہی راز ہے جو پرانا راز ہے. یہ عہد سلیمانی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بلا کو پکڑا، اس سے عہد لیا. آج اس کا ہم ریشمی رومال کا بھی عمل کریں گے اور اس عہد سلیمانی کا بھی عمل کریں گے. پکڑا، جکڑا اور اس سے توبہ کروائی، اس سے عہد کروائے، یہ سب عمل کریں گے. لیکن پہلے ایک چیز ذہن نشین رکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، ان چیزوں کے بغیر ہماری نہ عافیت ہے نہ خیر ہے. آپ جتنی بھی، کتنے بادشاہ ایسے گزرے نے شیشے کے کمرے بنائے، کتنے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں کہ انہوں نے ایسی جگہ بنائی جہاں کوئی چیز آ ہی نہ سکے. پل مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، دکھ اور تکلیفیں ان کا پیچھا کرتی رہیں، کرتی رہیں، کرتی رہیں، اور ان کا ایسا پیچھا کیا، ایسا کیا کہ وہ دنیا میں داستان بن گئے اور کہانی بن گئے اور حتیٰ کہ عبرت بن گئے. ایسا پیچھا کیا. اس کی ایک وجہ ہے، انہوں نے ان چیزوں سے حفاظت کا نظام نہیں بنایا تھا، ان چیزوں سے حفاظت کی ترتیب نہیں بنائی تھی. ان چیزوں سے حفاظت جو میرے آقا کے صدقے ملے، میرے حضور کے صدقے نہ ملے، ختم نبوت کے صدقے یہ چیزیں جو ملی ہمیں، وہ انہوں نے نہیں بنائی تھی. اگر وہ کر لیتے تو رب سچا، رب کا حبیب سچا، رب کے پیغمبر سچے، ان کے عہد سچے، ان کے فرمان سچے، اور جن سچے لوگوں نے ہم تک یہ خیریں پہنچائی ہیں وہ بھی سچے ہیں، تو وعدے بھی سچے، عمل بھی سچا، تو اس کی تاثیر بھی سچی، اس کا کمال بھی سچا 100%، اس کی تاثیر، اس کا کمال سچا. اب سنیں ذرا غور سے، جو جننی ہے وہ کیا کہتی ہے، اس کا تعارف سنیں. میں سختیوں کے وقت داخل ہونے والی، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جاتی، زندگی میں سختیاں، رزق میں، صحت میں، زندگی میں، گھر میں، اولاد میں سختیوں میں داخل ہونے والی، میرے آنے سے سختیاں شروع ہو جائیں گی. بادشاہوں کی سختیاں، حکمرانوں کی سختیاں، ان پہ سختیاں، عوام پہ، رعایا پہ سختیاں، ان پہ سختیاں، رزق کی سختی، مہنگائی، موسم کی سختی، سخت گرمی، سخت سردی، گلیشر پگھلیں گے، برف کے پہاڑ پگھلیں گے اور پوری دنیا کے اندر موسم بدلے گا. سختیاں، دل ٹوٹ جائیں گے، دلوں میں سختیاں ہوں گی، محبتیں ختم ہو جائیں گی. سختیاں، اور زندگی ان سختیوں کے اندر جکڑی رہے گی. تو اس نے جو سب سے پہلی اپنا تعارف کرایا، اس نے کہا میرے آنے سے سختیاں داخل ہوتی ہیں. دوسرا،
مجھے بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط کیا گیا ہے. بنی آدم یعنی انسان اور حوا کی بیٹیاں، ان پر مسلط کیا گیا ہے. کالی چیزوں نے، کالے جنات نے، جو ہزاروں لاکھوں سال سے زندگی یہاں گزار رہے ہیں، ان پر مسلط کیا گیا. اب مسلط چیز ہمیں نظر نہیں آتی. جراثیم نظر آتے ہیں، پر کیا سب کو آتے ہیں؟ وائرس سب کو آتا ہے، بیکٹیریا سب کو نظر آتا ہے. کرونا کے جراثیم، ملیریا کے جراثیم، ڈینگی کے جراثیم، کانگو بیماری کیا ہے اس کے جراثیم، کیا سب کو نظر آتے ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن ایک مشین ہے اس کے ذریعے نظر آتے ہیں. اس مشین کو ہم کہتے ہیں خوردبین، مائکروسکوپ. سب کو نظر تو نہیں آتی. چیزیں ہیں بس سب کو نظر نہیں آتی. تو اس پہ کتنا یقین کرتے ہیں ہم. اس نے کہا جی ایک بیماری آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا ایک دور میں، وہ مرغی میں آئی تھی، اور ٹرکوں کے ٹرک مرغیاں ختم کر دی گئیں. مرغی میں آئی ایک بیماری آئی تھی. ایک دور میں ایک بیماری آئی، وہ چوہوں کے ذریعے آئی. نظر تو نہیں آتی ہے، اور وہ ہے اور 100% ہے، اور وہ ہے اور 100% ہے. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی پر ہیں. اگر وہی چیز انگریز بتا دے تو ہماری بے چینی، بے تابی کتنی ہوتی ہے. کورونا میں ہاتھ نہیں ملاتے تھے، کونیاں ملاتے تھے. ہاتھ سے جراثیم لگ جائے گا. احتیاط تو حضور نے بتائی ہے، احتیاط تو میرے آقا نے بتائی ہے. احتیاط کرنے سے گناہ نہیں ملتا، بلکہ میں کہتا ہوں ثواب ملتا ہے. میرے حضور نے بتائی. کیا وہ جراثیم کسی نے دیکھا تھا؟ گھر کے اندر رہو، بیماری نہ پھیلے، جو نکلے اس کو سزا دو. کیا کسی نے دیکھا تھا؟ زندگی میں کچھ بلائیں، آفتیں، مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی. کہا مجھے بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط کیا گیا. تیسرا، میں چھوٹے اور بڑوں کو تکلیف دیتی ہوں. تیسری چیز، پہلی چیز میرے آنے سے سختیاں داخل ہوتی ہیں. دوسری چیز بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں. اور تیسری چیز میں چھوٹے اور بڑوں کو تکلیف دیتی ہوں. مجھے راحت ملتی ہے، میں تکلیف دیتی ہوں. بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، نفرتیں، جھگڑے، پریشانیاں، مجھے خوشی ہوتی ہے. اور چوتھی چیز، کبھی بیمار کرتی ہوں. اور چھٹی چیز، کبھی غائب کرتی ہوں. بیمار کر دیتی ہوں، بیمار کر دیتی ہوں. پوری سائنس اس بات پہ تحقیق کر رہی ہے آخر دعا سے بیماری کیسے جاتی ہے، دم سے کیسے جاتی ہے. معلوم ہوا دعا اور دم کوئی ایسی چیز جو مسلط ہوتی ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور وہ چیز جو مسلط ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں دعا اور دم. اس کی وجہ سے بیماری چلی جاتی. اور اگلی 7ویں چھٹی چیز جو بیان کی ہے، تیسری، چوتھی، 5ویں چیز جو بیان کی ہے، بیان کہ میں غائب کر دیتی ہوں. یہ کیا ہے؟ میں غائب کر دیتی. کتنے لوگ میرے پاس آئے، اس نے کہا کہ ہمارا بندہ غائب ہے. کوئی 2 مہینے، 2 سال، کوئی 5 سال کے بعد ملا، کوئی 2 دن، کوئی 3 راتوں، مختلف اوقات ملا. کہاں تھے؟ بس مجھے غنودگی آئی
اور پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک قید خانے میں ہوں، یا میں جا رہا تھا، مجھے احساس ہوا کہ میں اڑ رہا ہوں۔ میں مختلف لوگوں کی حالتیں بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہیں، اتنی زندگی میں سال گزرتے گزرتے گزرتے۔ یا میں بستر پہ سویا ہوا تھا، پھر جو اٹھا میں کسی ویرانے میں تھا، میں گھر کا سامان لینے گیا تھا، میرے ساتھ گوشت تھا، میں ایک جگہ سے گزرا، ایک جگہ سے گزرا۔ یہ واقعات ہیں کہ بندے گم ہو گئے، بندے غائب ہو گئے، میرے پاس واقعات ہیں۔ ام الصبیان اس جننی نے کہا کہ میں کبھی غائب کرتی ہوں، اپنا تعارف کروا رہی ہے، اس کے تعارف کا 5واں حصہ ہے کہ میں غائب بھی کر دیتی ہوں، اور وہ غائب کر دیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں گمشدہ، آج تک نہیں ملے، آج تک نہیں ملے، کہاں ہیں؟ کون لے گیا؟ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک لفظ ہے کہ کوئی ہوائی چیز اٹھا کے لے گئے، یہ ہوائی چیز یہ ہے، یہ جنات ہے، اور یہ جننی ہے جسے بہت بڑی محدثین اور روایات میں بیان کیا گیا، یہ جننی ہے جسے اٹھا کے لے جایا گیا، اور جو اٹھا کے لے گئے انسانوں کو۔ اور اس نے اپنا جو چھٹا تعارف کروایا، کہا کہ میں کبھی حاملہ عورتوں کے پاس جاتی ہوں اور ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، اس کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، حاملہ عورتوں کے پاس جاتی ہوں، حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں۔ اس کو ہم بہت سے لفظ کہتے ہیں، اسقاط کہتے ہیں، مسکاریت کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے سے مر جانا، پیدا ہونے کے بعد مر جانا، اس کو مختلف شکلیں دیتے ہیں۔ ام الصبیان اس نے جو اپنا اگلا تعارف کرایا، 7واں، کہا کہ میں ان کے حمل کو نقصان پہنچاتی ہوں، میں عورت کے پیٹ کو دباتی ہوں، نچوڑتی ہوں، بچے کو کمزور کرتی ہوں، بیمار کرتی ہوں، ناقص کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں، نسلوں کی دشمن، نسلوں کی دشمن، نسلوں کی دشمن، کہ نسلوں کو ختم کر دے، نسلوں کو کھا جائے، نسلوں کو برباد کر دے، نسلوں کی دشمن۔ ہمارا حال کیا ہے؟ چیز ہوئی تھی گھر گم، گھر تھا اندھیرا، باہر گلی کے کھمبے کی لائٹ جل رہی تھی، تلاش وہاں کر رہے، ایک بندہ چیز تلاش کر رہا، تو اس نے کہا کیا تلاش کیا؟ کیا چیز؟ کر میری سوئی گم ہو گئی ہے۔ اس نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا، نہ ملی، تو اس نے پوچھا گم کہاں ہوئی تھی؟ کہا گھر ہوئی تھی۔ حیران ہو گیا، کہ گھر کیوں نہیں ڈھونڈا؟ کر گھر اندھیرا تھا۔ جی، ہماری سوئی گم کہاں ہوئی؟ ہماری مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ کہاں سے آئے اور تلاش کہاں ہے؟ وہ تلاش کہاں ہے ہماری؟ اصل کو نہیں بھولتے، جو اصل حقیقت ہے اس کو نہیں بھولتے، اصل کو نہیں بھولتے، اور نہیں بھولنی چاہیے۔ بیماری آئی کہاں سے؟ تکلیف، دکھ۔ ہمارے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب بھی چنے کی دال کھائی ہے مجھے یہ تکلیف لازم ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے جب میں نے فلاں خوشبو لگائی ہے یہ تکلیف لازم ہوئی۔ ایک صاحب کہنے لگے جب بھی میں نے فلاں رنگ پہنا ہے یہ تکلیف لازم ہوئی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے جب بھی میں نے گندم کی روٹی کھائی ہے یہ تکلیف لازم ہوئی ہے۔
تکلیف کی اصل وجہ کیا ہے؟ تکلیف کا اصل سبب کیا ہے؟ اس وجہ اور سبب کو تلاش کر۔ وہ یہ بتا رہے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو اس جننی ام سبیان نے عہد کیا تھا اور پھر اپنا تعارف کرایا تھا، یہ وہ اپنے تعارف میں بتا رہی ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے، یہ تعارف میں چیز بتائی جائے۔ اب اگلا تعارف سنیں، اس کا 8واں، وہ میاں بیوی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، عورت شوہر، دوست رفیق کے درمیان جدائی ڈلواتی ہے۔ میں جدائی ڈلواتی ہوں، مجھے جھگڑا ہو خوشی ہوتی ہے، نفرت ہو خوشی ہوتی ہے، گالی گلوچ ہو خوشی ہوتی ہے، گھر ٹوٹے خوشی ہوتی ہے، بیماری ہو خوشی ہوتی ہے، دکھ ہو خوشی ہوتی ہے، روگ ہو خوشی ہوتی ہے، مشکلات ہوں خوشی ہوتی ہے، پریشانیاں ہوں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اب پھر سنیں، میاں بیوی، بھائی بھائی، ماں بیٹی، عورت شوہر، دوست اور رفیق، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں، بدگمانیوں سے، شک سے، وساوس سے، دلوں کے توڑ سے، دلوں کی کھوٹ سے، میں ان کے درمیان جدائی ڈلواتی ہوں۔ اور اپنا نامہ جو تعارف کرایا، تعارف نمبر 9، میں گوشت کھاتی ہوں انسانوں کا، بچوں کا، جوانوں کا، عورتوں اور مردوں کا، گوشت کھاتی ہوں، میں خون پیتی ہوں، میں ہڈیاں چباتی ہوں۔ اب بتاؤ، کہ میں کہانیاں نہیں سنا رہا، میں انبیاء کے قصے سنا رہا ہوں، میں بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات بتا رہا ہوں، میرے ہر عمل کے پیچھے ایک ثبوت کے راز ہیں۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ آج تک شاید پیروں سے یہ بات سنی نہیں۔ پیر کے پاس آئے گا، تعویذ دے گا، تھپکی دے گا۔ میں کراچی میں گیا نا، ابھی 3 دن گزارے، ہر خاتون کہتی تھی سر پہ ہاتھ رکھ دیں۔ کتنوں کے سر پہ ہاتھ رکھو؟ تو بہت بڑا مجمع تھا۔ جن کو سمجھ آ جاتی تھی کہ دم کر دیا، دعا کر دیا، ان کو تو سمجھ آ جاتی تھی۔ ہر بندہ کہتا تھا یا سر پہ ہاتھ رکھیں یا تھپکی دیں۔ تھپکی دینا، سر پہ ہاتھ رکھنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن حالات دیکھیں، جس طرح حکم ہے جب بندے زیادہ بیٹھے ہوں سلام کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بندے ہیں، 14 بندے ہوتے ہیں، ان کو سب کو ایسے سلام، پھر اگلا آیا، پھر اگلا آیا، پھر اگلا، ساری مجلس میں ناگواری شروع ہو جاتی۔ سلام کر کے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ ایک بابا جی تھے، ایک بزرگ تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے ایک گاؤں میں، ہم اچانک پہنچے، کسی صاحب کی پرانی فوجی جیپ تھی کھلی، اس پہ پہنچے۔ جب پہنچے اچانک تو میں نے سلام کیا، باقیوں نے سلام کیا، سلام کر کے بابا جی کھانا کھا رہے، بیٹھ گئے۔
ایک بندہ بھاگا، اس نے جا کے ہاتھ ملایا. اس نے ہاتھ ملانا تھا، چونکہ بابا جی مجھے جانتے تھے، انہوں نے مجھے 1.25 من کی گالی دی کہ تو ساتھ ہے، تو نے اس کو سکھایا بتایا نہیں ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ نہیں ملاتے. اور میں ایک بات کہوں گا، کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو بھی نہیں بناتے. آپ سے عرض کروں گا. اب مجھے کیا پتا تھا کہ مڑیں گے تو موڑتے ہی سامنے چارپائی میں بابا جی بیٹھے ہیں، مجھے کیا پتا تھا. اور سارے بیٹھ گئے، اس نے جا کے ہاتھ ملا دیا. میں خاموش ہو گیا. کیا بات کر رہا تھا؟ میں گوشت کھاتی ہوں، خون پیتی ہوں، ہڈیاں چباتی ہوں. کیا کرتی ہوں؟ ہڈیاں. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو صدیوں سے رازوں کا رازوں کا ایک صندوق ہے، میں وہ کھول رہا ہوں. رازوں کا صندوق ہے، سونے کا بنا ہوا ہے، اس پہ تالا لگا ہوا تھا. کسی طرح مجھے کنجی چابی مل گئی. میں نے وہ رازوں کا صندوق جو کھولا، اس میں شفا یابی کے راز، راحت کے راز، برکت کے راز، صحت کے راز، محبتوں کے راز، الفتوں کے راز، خیروں کے راز اس میں مجھے ملے. وہی آپ کو لوٹا رہا. میں کون سا اپنی طرف سے کوئی چیز بنا رہا ہوں؟ میں تو صدیوں پرانی چیزیں جو ہماری امانتیں تھیں، انسانیت کی امانتیں تھیں، وہ امانتیں لوٹا رہا ہوں. آپ وہ امانتیں لوٹا رہا ہوں، آپ کو وہ امانتیں لوٹا، وہ امانتیں لوٹا رہا ہوں. ہاں ہاں، امانتیں لوٹا. اب اس نے جو اپنا 10واں تعارف کرایا وہ بھی سن لیں. کمزور کو ناتواں کرتی ہوں اور بڑوں کو بیمار کرتی ہوں، میں قبروں کو آباد کرتی اور گھروں کو ویران کرتی. آپ بتائیں. اس تعارف میں 4 چیزیں اس نے بیان کی ہیں، سن لیں. کمزور کو ناتواں یعنی اور ختم کرتی ہوں. نمبر 2، بڑوں کو بیمار کرتی ہوں. نمبر 3، قبروں کو آباد کرتی ہوں. نمبر 4، گھروں کو ویران کرتی ہوں. جو اس نے اپنا 10واں تعارف کرایا وہ یہ تعارف. مرے کو اور مارتی ہوں، کمزور کو ناتواں کرتی ہوں، مرے کو اور مارتی ہوں، اور جو بڑے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ان کو بیمار کرتی ہوں. میرا کام یہی ہے. میرے حضور کی حدیث پہ جائیں، حضور نے فرمایا شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا. کمزور کو ناتواں کرتی ہوں، بڑوں کو بیمار کرتی ہوں. نمبر 3، قبروں کو آباد کرتی ہوں. نمبر 4، گھروں کو ویران کرتی ہوں. اب کون اس سے بچے گا؟ اپنی تدبیروں سے، اپنے فارمولوں سے، اپنی احتیاطوں سے کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی نہیں بچ سکتا. وہی بچے گا جس کے پاس عہد سلیمانی ہوگا. وہی بچے گا جس کے پاس تعویذ ریشمی رومال ہوگا. کوئی نہیں بچ سکتا. یا تو میں نے عہد سلیمانی بیچنا ہے اور ہر بندہ بےتاب ہے، اس نے کہا جی بس مہربانی کرو جتنے کا ملتا ہے مجھے اس امت سبیان سے نجات دلاؤ. کہاں بیچنا ہے؟
کہاں بیچنا؟ قبروں کو آباد، گھروں کو ویران۔ کون گھروں کو ویران کرنا چاہتا ہے فوراً ہاتھ اٹھائیں۔ ایک نے نہیں اٹھائے، الحمدللہ کہیں۔ سارے جاگ رہے ہیں، سارے متوجہ ہیں، سارے فکر مند ہیں، اور سارے اللہ کے محبوب ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، سارے عاشق ہیں، سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہیں، کامیاب۔ اب اس نے اپنا جو تعارف کروایا ہے نا، اس میں 4 چیزوں کا، اس کو سوچیں۔ کمزور کو ناتواں، بڑوں کو بیمار، قبروں کو آباد، گھروں کو ویران۔ گھر ویران ہو جاتے ہیں، زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ ہستے بستے گھر، ہستی بستی زندگی ویران ویران ہو جاتی۔ بے آباد گھر ہیں، گھر ہیں مکین نہیں ہے، مکان ہے مکین نہیں ہے، ان میں رہنے والے نہیں، ان میں بسنے والے نہیں ہے۔ اور گھر ایک زندہ زندگی نہیں، مردہ زندگی۔ میرے پاس، آپ کے پاس واقعات ہوں گے کہ گھر ویران ہو گئے۔ مجھے اس دن ایک صاحب غالباً کراچی میں یہ کہاں کہنے لگے، گھر تھا، ہنستے تھے، بستے تھے، چہل پہل تھی، کچھ نہ بچا۔ مجھ دن ایک صاحب آئے، بہت پرانی بات ہے، کہیں سے کہنے لگے مجھے ایک بیماری ہوئی، اور بیماری میں مجھے کچھ چیزیں تھیں جو کہتی تھی اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، اس کو یوں کر دو۔ کہا کہ میں نے ایک اللہ والے کے پاس گیا، ان سے اپنا علاج کروایا، ان سے اپنا علاج کروایا، اور جب ان سے اپنا علاج کروایا، ان کے علاج سے مجھے فائدہ ہوا۔ اور کہا مجھے کسی نے بدگمان کیا ان کے علاج کے بارے میں، کوئی بندہ ملا، کہاں پھنس گیا، اچھا خاصا تھا، کیا ہو گیا تجھے؟ میں انہی کے علاقے کا ہوں، میں انہی کی بستی کا ہوں، میں انہی کے گاؤں کا ہوں، یا انہی کی سوسائٹی کا ہوں۔ کہا کہ مجھے بدگمان کر دیا، اور میں نے ان کا علاج چھوڑ دیا۔ اور کہا کہ پتہ نہیں ایک دفعہ بیٹھا تھا، میرے دل میں آئے کہ میں اپنی ماں کو مار دوں، میں نے چھری اٹھائی اور ماں کو مار دی۔ چھری کے وار کرتا گیا، ماں کو مار دیا۔ پھر میں تھانے میں چلا گیا، پولیس کے پاس چلا گیا، اور پھر چھوٹ کے آ گیا۔ اور کہا کہ پھر مجھے احساس ہوا وہی چیز تھی جس نے میرا گھر ویران کیا تھا، وہی جننی تھی، جن تھا جس نے میرا گھر ویران کیا۔ اور کہا کہ پھر آپ کے وظیفے پڑھنے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا، اب وہ ذرا غور سے سنیں۔ تسبیح خانے کی طرف آیا، تسبیح خانے، اس لیے میں آپ سے کہوں گا اگر آپ کو کوئی خیر کی راہ تسبیح خانے نے دی ہے تو اس کو چھیننے والے بہت ہوں گے، دور کرنے والے بہت ہوں گے، لانے والے کم ہوں گے۔ یہ بھی بتا دوں، لانے والے کم ہوں گے، ہٹانے والے بہت ہوں گے، لانے والے کم ہوں گے، دور کرنے والے، ہٹانے والے، بدگمان کرنے والے وہ زیادہ ہوں گے۔ اور یہی اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اور سچے جذبوں کے ساتھ سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب دولت آئے گی تو چھیننے والے تو دولت مند کے پاس آئیں گے، جس کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس کون آئے گا؟ جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس کون آئے گا اور کیوں آئے گا؟
دولت مند کے پاس ہی چھیننے والے آئیں گے. جب آپ کے پاس روحانیت کی دولت آئے گی تسبیح خانے ابکری کی وجہ سے، محض اللہ کے فضل سے، آپ حیران ہوں گے چھیننے والے بہت آئیں گے حالانکہ لگانے والا کوئی نہیں تھا. وہ چھیننے کی مختلف شکلیں ہوں گی، بدگمانی، شک، وسوسے، گمراہی، مختلف شکلیں ہوں گی. تو اپنے اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا، اپنے اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا. بولیں کون بچائے؟ انشاءاللہ اس سرمایہ کو بچا کے رکھنا. یہ جو یقین کا سرمایہ، اعتماد کا سرمایہ، اور یہ جو جذبوں کا سرمایہ ہے، سفر جذبوں سے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے. اس سرمایہ کو بچا کے رکھیے گا اور سنبھال کے رکھیں گے. کسی وقت کسی موڑ پہ کوئی بندہ آپ کا محبوب بن کے، کسی وقت کسی موڑ پہ کوئی بندہ آپ کا محبوب بن کے، آپ کا محبوب بن کے اس سرمایہ سے کہیں خالی نہ کر دے، کہیں آپ کو محروم نہ کر دے. آپ کا محبوب بن کر، آپ کا دوست بن کر، ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. سرمایہ چھیننے کی کوشش، سرمایہ کو دور کرنے کی کوشش، سرمایہ سے محروم کرنے کی کوشش، اس پہ سنبھل کے چلنا ہے، اس پہ سنبھل کے چلنا ہے. کبھی یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے، کبھی من الجنت والناس، کبھی جنات کے وسوسے، کبھی انسانوں کے وسوسے، دور کر دیں گے. اچھا انسان کو کہیں گے تو اچھا ہوا دور ہو گیا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ اوہو ہوا کیا میرے ساتھ، اور میں لٹ بیٹھا اور مجھ سے سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وقت آئے گا، وقت آئے گا، لیکن اس وقت تک سب کچھ لٹ گیا ہوگا. اب اس نے 4 چیزیں بیان کی، آخر بار بار کیوں دوہرا رہا ہوں؟ کمزور کو ناتواں، صحت مند کو بیمار، بڑوں کو بیمار، قبروں کو آباد اور گھروں کو ویران میں کرتی ہوں. یہ اور 11واں اس نے جو اپنا تعارف حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اپنا تعارف کروا رہی ہے، یہ بلا، یہ جننی، یہ تعارف جو کروا رہی ہے، 11 تعارف اس نے کہا، میں تندرست کو بیمار کرتی ہوں، صحیح کو توڑتی ہوں، لوگوں کی کمر توڑنے والی ہوں. کوئی بھی صحیح آدمی اس کو توڑ دے اور صحیح کو ختم کر دیتی ہوں، اور لوگوں کی کمر توڑ دیتی ہوں. ایسے نقصان، ایسے گھاٹے، ایسے بربادی کے انسان کی کمر ٹوٹ گئی، اندر سے بندہ ٹوٹ گیا. ایسی بربادی، کوئی ایسی ویرانی، کوئی ایسا طوفان، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی پریشانی کہ اندر سے کمر ٹوٹ گئی. لوگوں کی کمر توڑتی ہوں. اور اس نے 12واں جو اپنا تعارف کروایا، میں بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں، میں بچے کی روح، جسم اور رنگ بدل دیتی ہوں، اسے رلاتی ہوں، اس کے والدین کے دل میں قیامت تک حسرت و غم چھوڑ دیتی ہوں. پھر سنیں غور سے، یہ بڑا خطرناک اس کا تعارف ہے، بہت خطرناک تعارف ہے، بہت خطرناک. میں بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں پر مسلط ہوں. دوسرا، میں بچے کی روح،
जिस्म और रंग बदल देते हैं। उसने कहा जी बच्चा पैदा हो गया, पैदा होते हुए जिस्म काला हो गया या नीला हो गया, आपने सुना होगा। या बच्चा कहते ही ऑक्सीजन की कमी है, इनक्यूबेटर और कहां बच्चे की मुसलसल निगहदाश्त हो रही है, आईसीयू में है बच्चा, उसका चेहरा, रंग, चीजें बदल जाती हैं। मेरे पास एक वाकया आया, शरीफ घराने का वाकया, कि ख्वाब में ऐसे महसूस हुआ और होता रहा, ख्वाब में ऐसे महसूस हुआ और होता रहा। फिर उसके बाद ऐसे महसूस हुआ कि हमल हो गया, और फिर उसके बाद एक खतरनाक बच्चा जना जिसकी कई टांगे, कई सर, कई हाथ, कई जिस्म थे, और जिस्म काला, चेहरा खौफनाक था, और वो बाहर आते ही मर गया। कोई गुमान कर सकते हैं कि यह बात सच्ची है? याद रखिएगा, एक बात बता दो, शरीफ घरानों की या घरों की दास्तानें अंदर ही अंदर दफन हो जाती हैं, या मुझ जैसे फकीरों के पास पहुंचती हैं जिनके लिए इलाज की जरूरत है, और मुझ फकीर की पहली जिम्मेदारी यह होती है कि मैं उनके राज को राज रखूं। राज को, मैंने किसी वाक्य का अमूमी तस्करा किया, ना नाम बताया, ना घर बताया, ना जगह बताई, ना शहर बताया, कुछ नहीं बताया। कौन कहेगा यह वाक्य कैसा है? ये जिन्नाती, जिन्नी, ये जिन्नी। मैं बच्चे की रूह, जिस्म और रंग बदल देती, उसे रुलाती हूं। कहा यह दम किया तो बच्चा ठीक हुआ, उसके वालिदैन के दिल में क़यामत तक हसरत और गम छोड़ देती, क़यामत तक उसके वालिदैन के दिल में गम और दुख और हसरत छोड़ देती। हाँ, कौन बचेगा इस जिन्नी से? कौन हिफाजत का सामान करेगा? और फिर इससे अगली बात बताऊं, ये तोहफे देगा कौन? ये तोहफे आज जिसके पास है वो तो छुपा छुपा के रखता। बाबा जी थे, उनके पास एक किताब थी, आपने देखा हो ना, जैसे अबकरी मैगजीन है, उसके हर सफे पे अबकरी 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 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। उस किताब के हर सफे पे किताब का नाम था, उन्होंने किताब के वो हर सफे के ऊपर कैंची फेर के वो सारा काट दिया था। अच्छा, किताब के दाएं बाएं सारे वर्के उड़ा दिए थे, सब वर्के उड़ा दिए। कोई भी बंदा आता था उसके पास यूं, पहले यूं यूं देखते थे, फिर वो उन्होंने किताब को लपेटा हुआ था, जिल्द जिल्द के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था, कपड़े के ऊपर गिलाफ, जैसे कुरान पाक का गिलाफ होता है। फिर उसके बाद किताब को खोलते थे, खोल के उसको दवा लिख के दे देते थे, कोई आता था। मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा, वो चेहरा एकदम मेरे सामने आ गया, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कोशिश की, मैंने कहा कितना किताब? ओह नहीं नहीं, ये किताब नहीं, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, मैं 17-18 साल का होऊंगा अंदाजा, अभी तुम छोटे हो, नहीं ये बड़ों के लिए होती है, तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैं क्या सिर्फ देख तो लूं? नहीं नहीं नहीं, ये इल्म बड़ा अदब मांगता है। पता नहीं कौन सा अदब होगा। किताब को हाथ ना लगाने दे। मैं कहा राह रस्म बनाओ। हमारे एक साहब थे, वो कहते थे, हमारे वालिद कहते थे, दमादों को खिलाई पिलाई की मार दो, दमादों को खिलाई पिलाई की मार दो। मैं कि बाबे को खिलाई पिलाई की मार दे, वही हमारे मेरे साथ भी एक खिलाई पिलाई की मार हुई। एसी के नीचे बैठे, गर्मी है, एसी के नीचे बैठे, शाशे घोल के एक साहब मेरे पास ले आए, आप पी ले। मैंने एक दफा पी लिया,
दूसरे दिन फिर ले आए। मैं कहूँ मैं तो इनसे अगर शाशा पी लिया तो मैंने इनसे तो काम पूछ ही नहीं सकता, मुंह खावे तो आंख शर्मावे। मैंने कहा भाई एसी ठंडक या तो हफ्स गर्मी लू हो और बंदे बेहोश हो जाए, ये तो शाशा उसके लिए है। मैंने बाबा जी को और खाना चीज भुना हुआ खोया था वो ले गया थोड़ा सा। ओह वाह 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 कमाल है, अच्छा किया दांत नहीं है, दांत नहीं है, दांत नहीं है, वो बड़ी अच्छी बात है। कभी ये चीज कभी ये चीज कभी ये चीज। एकदम मैंने कहा ऐसे किताब को ऐसे देख लूं, ऐसे एकदम झटका लगा। लेकिन ऐसे कहते मैंने किताब उठा ली, आपकी इजाजत हो तो मैं खोल लूं, और खोलता भी गया। उसकी वो जो किताब देखी इधर समझ नहीं आएगी, और उन्होंने पहले से तहफ्फुज किया हुआ था, ना दाएं ना बाएं कुछ नहीं, किताब का तहफ्फुज था, कुछ समझ ही ना आए कि छपी हुई कहां से है। वो बाद में मुझे मेरी लाइब्रेरी से मिल गई। ये अहद ढूंढ ढूंढ के हम ला रहे हैं, अपनी आपकी खिदमत में ये फकीर पेश कर रहा। ये चीजें जो हाथ नहीं लगाने देते, ये चीजें जो नस्लों में चलती हैं, ये चीजें जो सिर्फ अभी तक किताबों में और पुरानी किताबों में पढ़ी हैं, वो चीजें अल्लाह पाक ने आपकरी को तौफीक दी कि इज्तिमाई तौर पे इसको मंजर आम पे आए और इंसानियत को पूरी दुनिया में नफा हो, और इंसानियत को पूरी दुनिया में खैर मिले, और इंसानियत को पूरी दुनिया में सादतें लूटें और घर बसाएं और आबाद और शाद हो, आबाद और शाद हो। खैर वो किताब फिर मैंने उसकी पूरा वाकया सुनाता जाऊं, फोटो कॉपी करा ली, करते 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 फोटो कॉपी करा ली। वो खोया जो सबसे दिया ना कर, हाँ ये ठीक है, ये मेरे दांत नहीं है। वो स्टेशन पे एक खातून बैठी थी, कुछ जवान भागे खोया ले आया, कोई केला ले आया, कोई अमरूद ले आया। वो खाती गई खाती गई खाती गई, दिल की दुनिया थी। एक गंडेरी ले आया, वो कहने लगा बेटा मेरे दांत नहीं है, फिर सारे चले गए। सोच के बाद में हंस लेना, अभी नहीं। उन्होंने कहा बेटा मेरे दांत नहीं है। तो ये नियमतें तोहफे अपकरी से। आगे सुने, कहा कि फिर उस जिन्नी ने जानवरों का तस्करा किया, जानवरों का तस्करा किया। जानवरों का नंबर 13, जानवरों का तस्करा किया। ऊंट, घोड़े, बकरियां और चरने वाले जानवर, मैं उनके रंग बदलती हूं, मैं उनके जिस्म कमजोर करती हूं। जिन घरों में वो पलते हैं उनके घरों को मातम कदा बनाती हूं। मातम कदा, घर रोते हैं, घर रोते हैं, घर रोते हैं। इंसान के अंदर जब ये जिन्नाती दुनिया सरायत कर जाती है, उसकी नजरों से कुछ निकलता है और उसकी नजरें खा जाती हैं, खा जाते, उसकी नजरें खा जाती, उसकी नजरें खा जाती। मैंने एक जगह बकरियां रखी, हर बंदे की नजर थी। एक गई छुरी के नीचे, दूसरी गई, तीसरी गई, 8 बकरियां गई। 9वीं बकरी खुद हराम हो गई, नजरें खा गई। और उन नजरों के अंदर जिन्नाती तीर होते हैं, उन नजरों के अंदर जिन्नाती तीर होते हैं। और अगली बात और कही, कहा सर दर्द हो, दांतों का दर्द हो, सांस की तकलीफ हो, कदमों में दर्द हो, जिस्मानी दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कोई तकलीफ हो, मैं जाके ये तकलीफ देती हूं। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिर हाम्मा मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा।
حضرت حسن اور حسین کے اوپر حضور نے دم فرمایا، حضور نے بڑی بڑی ہستیوں کو یہ دعا بتائیں، تو اللہ تامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان یحضر، یہ دیکھیں میری حضور نے یہ دعائیں فرمائی، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء، وہ تکلیف دینے والی چیز جو زمین میں ہے یا آسمان میں ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، اے اللہ جو چیز تو نے پیدا کی ہے، ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی ہے اس کے اندر جو شر ہے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، یہ چیزوں سے پناہ مانگی ہے میرے حضور نے۔ اور کون سی دعا ہے بتائیں جن سے ان چیزوں سے پناہ مانگی؟ جناتی چیزوں سے، شیطانی چیزوں سے پناہ مانگ۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من العجز والکسل من الجبن والبخل من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اور جناتی شیطانی چیزوں سے پناہ کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور بتائیں دعا جن میں جناتی شیطانی چیزوں کا تذکرہ ہو، جیسے بیت الخلاء کی دعا میں اعوذ بک من حمزات الشیطان، قرآن میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے۔ اور بتائیں، ہاں جی دیکھو میری بات سنو، یہ وہ چیزیں ہیں جو میری حضور نے پناہ مانگی ہے۔ کیوں؟ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کی آنکھیں روشن تھیں، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نہیں تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، وہ جن کی آنکھیں روشن تھیں انہوں نے ہمیں زندگی کا یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے کہ ٹھیک ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے روشن نہیں ہے لیکن ہماری آنکھیں تو روشن ہیں، ہمیں تو اندھیرا نہیں۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے فرمایا اب تو میرے ہاتھ آ گئی، میں تجھے سیسا تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا، سیسا تانبے اور لوہے کے درمیان باندھ دوں گا، تجھے سخت عذاب دوں گا، تو بنی آدم اور حوا کی بیٹوں میں کسی کے قریب نہ جائے گی۔ وہ جواب دینے لگی اللہ کے نبی، عفو اور قدرت کے وقت ہوتا ہے، قدرت کے وقت ہوتا ہے، آپ کو میرے اوپر قابو پانے کی طاقت ہے تو عفو فرمائیں، معاف فرمائیں، مجھے سیسا تانبے اور لوہے میں نہ بانے۔ اللہ کے عظیم نام اور حجر اور حجاب ہیں جو کوئی انہیں اپنے ساتھ رکھے گا، اپنے قریب رکھے گا، یہ عہد کی بات اس نے کی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں گی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں گی، پھر میں اس کے قریب نہ جاؤں۔ اور پھر یہ 7 عہد دیے آج جن کا ہمارا عمل ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ آخر میں سلیمان علیہ السلام اس پر 1000 عہد، ہر عہد پر 1000 بندھن اور ہر بندھن پر 1000 فرشتے مقرر کیے تاکہ بنی آدم اور حوا کی بیٹیوں کے قریب نہ آئے۔ پھر سن لیں جو ابھی عہد پڑھنے والے ہیں، اور ہم یہ جمعرات، کتنی جمعراتیں اس عہد کو اور تعویذ ریشمی رومال کا عمل کریں گے انسانیت کی نفع، انسانیت کے خیر اور انسانیت کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے اس پر 1000 عہد اور ہر عہد پر 1000 بندھن اور ہر بندھن پر 1000 فرشتے مقرر کیے۔ ہاں فرمایا تیرا دایاں ہاتھ تیرے بائیں ہاتھ سے، تیرا بایاں پاؤں تیرے بائیں، تیرا دایاں پاؤں تیرے پاؤں سے، تیری دائیں آنکھ تیرے گلے میں، تیری گردن بندھی ہوئی
اور تیرے معاملات سلیمانی قید میں ہیں 1000 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے ساتھ. اتنا سخت اس کو باندھا، اتنا سخت اس کو باندھا. خوش قسمت ہیں یہ نعمتیں، یہ تحفے آپ تسبیح خانے سے لے رہے ہیں، یہ نعمتیں، یہ تحفے آپ تسبیح خانے سے پا رہے ہیں. خوش قسمت ہے. اور اصل چیز قدردانی ہوتی ہے، اور جس کے اندر قدردانی ہے یہ چیز اسے ملتی. جس کے اندر قدردانی ہے یہ چیز اسے ملتی. اللہ پاک مجھے آپ کو اور قدردانی عطا فرمائے. اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، اتنا ہمیں روح کی دنیا کے راز ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے. اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، اتنا روح کی دنیا کے راز ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. اور قدردانی جتنی ملتی جائے گی، تسبیح کا قدر، تسبیح خانے کا قدر، تسبیح خانے میں حاضری کا قدر، اور پوری دنیا میں تسبیح خانے ابکری سے ہماری نسبتیں ہیں، ہمارا تعلق ہے، اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ، اس کی قدردانی اور شکر گزاری کا جذبہ. کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے ملتے ہیں کہ ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہمارا فلاں، اس کو کسی بندے نے ابکری تسبیح خانے کے بارے میں بدگمان کر دیا. اچھا خاصا پچھلی زندگی چھوڑ کے ایک روحانیت کی زندگی پہ چل پڑا تھا، پھر واپس اسی زندگی پہ چلا گیا. تو اس سرمائے کی حفاظت بھی کرنی ہے. اب ہم بیٹھ کے عمل کرتے ہیں. اس کے ہیں 10 نام. اس کے اس بلاغ نے اپنے جو نام بتائے یاد ہے، پچھلی جمعرات میں نے عرض کیا، اس کے 10 نام ہیں. اس کے کتنے نام ہیں؟ ریشمی رومال دے دیں. اس کے 10 نام ہیں. اس کے 10 نام ہیں. ہر نام کو پڑھیں گے، غور سے سمجھیں. ہر نام کو کیا کریں گے؟ پڑھیں گے، اور پھر اس سے حفاظت والے عمل کریں گے. ہر نام کو پڑھ کے پھر حفاظت والے عمل کریں گے. ہر نام کو پڑھ کے حفاظت والے عمل کریں گے. اس کے 10 نام ہیں. اب غور سے سنیں، اس کے نام پڑھیں گے. ایک نام پڑھا جائے گا، اس کے بعد پھر میں حفاظت والا عمل کروں گا تاکہ اس سے حفاظت رہے. پھر دوسرا نام پڑھا جائے گا، پھر حفاظت والا عمل کیا جائے گا. طاقتور ایسا حصار ہمارے ارد گرد، ہماری نسلوں کے، ہمارے مال کے، جان کے، رزق کے، عزت کے، صحت کے، خون کے، ہڈیوں کے، گوشت کے، دل کے، دماغ کے، کاروبار کے، بچوں کے، بیوی کے، عورت کے، گھر کے، حمل، زندگی، نسلوں کے، یہ حفاظت والے عمل کریں گے. پھر ہم انشاءاللہ اس کے 10 نام پڑھیں گے. اس کا پہلا نام فلتوش. فلتوش اونچا بولیں. اس کا پہلا نام فلتوش. اس کا پہلا نام ہے فلتوش. اس نے جو خود بتایا، اس پہلے نام کو، اس کے ناموں کی طاقت کی شرارت اور اس کے ناموں کے اندر نجاست، خباثت، غلاظت، بیماریاں، دکھ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک راز اور چابیاں دی ہیں. وہ ہیں حروف مقطعات. آج کل کسی بندے کو، آج تک کسی بندے کو اس راز کا ترجمہ نہیں مل سکا. حروف مقطعات ہم پڑھیں گے. اس کا نام، پھر حروف مقطعات کا ورد، پھر دوسرا نام، پھر حروف مقطعات کا ورد. اور اس تصور کے ساتھ اے اللہ اس بلا کو مجھ سے، میری نسلوں سے، پوری امت سے، مجھ سے، میری نسلوں سے، میرے گھرانے اور پوری امت سے، اے اللہ اس بلا سے حفاظت فرما.
हम तो पूरी उम्मत का तसव्वुर करेंगे, हम अपने बादशाहों का, वजीरों, मुशीरों, फकीरों का, छावनियों के मुहाफिजों, शर्तों सरहदों के मुहाफिजों का, पूरी दुनिया की खैर के चाहने वालों का, सबका हिफाजत, किफायत, किफालत, बरकत, आफियत का तसव्वुर करेंगे। तो इसका पहला नाम क्या है? क्या नाम है? फलतूश। आप फलतूश के रद का, इसकी शरारत का तसव्वुर करें। सबसे पहले पढ़ें अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। सर झुका के, डूब के, इन लफ्जों की ताकत और तासीर का तसव्वुर करके, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। आमीन। इसका दूसरा नाम मखलूश, मखलूश, मकलूश। मखलूश। हाँ, काफ है। इसका दूसरा नाम मकलूश है। तो इसके दूसरे नाम की शरारत और जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम सौद। मीम सौद। आमीन। इसका तीसरा नाम है हबलूश, हबलूश। इसका तीसरा नाम हबलूश है। क्या नाम है? हबलूश है। और इसके तीसरे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम रा मीम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। आमीन। इसका चौथा नाम है करकूश, करकूश। करकोश। इसका चौथा नाम है। और इसके चौथे नाम की जहर को खत्म करने के लिए हम पढ़ेंगे काफ हा या आइन सौद, काफ हा या आइन सौद। काफ हा या आइन सौद। काफ हा या आइन सौद। आमीन। अब इसका पांचवा जो नाम है उसका नाम है अमरूश, अमरूश।
اور اس کی زہر کو ختم کرنے کے لیے پہلے سن لیں تاہا تاسین میم تاہا تاہا پڑھیں تاہا تاسین میم 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 آمین۔ اس کا چھٹا نام ہے علاقوش علاقوش اور اس کی زہر کو ختم کرنے کے لیے تاسین 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 تواسین تواسین اس کا ساتواں نام ہے قمنطوش قمنطوش اور اس نام کی زہر کو ختم کرنے کے لیے حروف مقطعات میں ہم پڑھیں گے یاسین 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 آمین۔ اس کا آٹھواں نام ہے قوش قوش اور اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے صاد حامیم صاد حامیم صاد حامیم صاد آمین۔ اس کا نواں نام ہے مقرونش مقرونش اور اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے ہم حامیم عین سین کاف 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 حامیم عین سین کاف
آمین۔ اس کا 10واں نام ہے أم أملام أم أملام۔ اور اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم حروف مقطعات پڑھیں گے، کاف نون، کاف پڑھیں۔ آمین۔ اس کے ناموں کا زہر الحمدللہ ہم نے ختم کرنے کا عمل کیا۔ ہم کچھ جمعراتیں یہ عمل کریں گے اور اس میں شامل ہونا اور پوری دنیا میں جو آن لائن براہ راست ہیں توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے جو 7 عہد ہیں، 7 عہد ہیں جو اس نے 7 عہد کیے ہیں، 7 عہد، اس ہر عہد کا ہم عمل کریں گے۔ عہد پڑھا جائے گا، پھر میں اصحاب کہف میں 7 اصحاب کہف ہیں، ان میں ہر کا نام پڑھوں گا، آپ اس میں شامل ہوں گے۔ ایک سر پہ ہاتھ اور ایک ناف پہ، دایاں ہاتھ سر پہ، بایاں ہاتھ ناف پہ، ناف کے اوپر رکھ دیں ہاتھ صرف۔ تصور یہ کرنا ہے کہ سر سے لے کر ناف تک کی ساری بیماریاں، روگ، جادو، اثرات، بندشیں، اور ناف کا تصور کرنا ہے کہ ناف سے نیچے کی ساری بیماریاں، روگ، تکلیفیں میری، میرے گھر کی، میرے بچوں کی، میرے کاروبار کی بندشیں اور ساری امت کی یہ بندشیں ختم ہوں گی۔ اب پہلا عہد پڑھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم بحق الذي له التهليل والتكبير والتعظيم والتحميد والنور والبهاء صادق الوعد فعال لما يريد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت پڑھیں، یملیخا 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 یملیخا۔ اپنی پیشانی کو پکڑ لیں، ماتھے کو پکڑ لیں، پڑھیں یملیخا یملیخا۔ سر سے ہاتھ ہٹا کے پیشانی کو پکڑ لیں۔ آمین۔ عہد نمبر 2۔ بحق الذي تجلى للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا من نوره ونظر إلى الجبل فدكدك من جلاله۔ اور اصحاب کہف کا آپ دوسرا نام پڑھیں گے، یملیخا، مکسلمینا مکسلمینا مکسلمینا۔ آمین۔ اب یہ پیشانی والا ہاتھ اپنے دل پہ رکھیں گے اور بایاں ہاتھ اپنے گھٹنے پہ رکھیں گے، بائیں گھٹنے میں، اور تصور کریں گے کہ اس ہاتھ سے جسم کے اوپر کے حصے کی ساری بیماری، دکھ، تکلیفیں، اور اس ہاتھ سے سارے جسم کی بیماری،
گھروں کے پریشانیاں، گھروں کی الجھنیں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل اور ناکامیاں سب ختم ہوں گی۔ ہم اب تیسرا آیت پڑھیں گے۔ البسم الله وبحق الذي أمسك السماوات بغير عمد الملك القدوس المميت باعث النفوس۔ کشفوتت اصحاب کاف کا تیسرا نام کشفوتت ہے، پڑھو کشفوتت۔ آمین۔ اب اس کا چوتھا عہد ہم سنیں گے۔ البسم الله وبحق الطور وكتاب مسطور وبحر مسجور وبحق خالق النور وباعث من في القبور۔ کشفوتت تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس تب یونس۔ تب یونس تب یونس۔ آمین۔ اب اس کا پانچواں۔ البسم الله وبحق هو نور فوق نور أنور ونور يظهر من نور وبحق عرش الرحمن الملك الديان المهيمن العزيز الجبار الذي هو في كل مكان۔ ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس۔ ازرافت یونس ازرافت یونس ازرافت یونس۔ آمین۔ اب اس کا چھٹا عہد۔ البسم الله وبحق الذي رفع السماء الطارق بغير عمد ولا معلاق وأبرأ ذمة الناق ويسر الرزق للخلائق ذلك رب السماوات السبع ورب العرش۔ کشافت یونس کشافت یونس کشافت یونس۔ کشافت یونس۔ کشافت یونس۔ آمین۔ اب اس کا ساتواں اور آخری عہد۔ بسم الله الرحمن الرحيم وحق الذي لا إله إلا هو عالم السر وما هو أخفى وبحق كرسيك وعظائمك ونبوتك وخاتمك الذي ملكت به الجن والإنس والطير الصافات والريح العاصفات
بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Johannes Bus, Johannes Bus, Johannes Bus, Johannes Bus. آمین. خوش قسمت ہیں کہ یہ 7 عہد اور 7 اصحاب کہف کے نام جن کا تذکرہ قرآن میں ہے اور پوری سورت کہف ہے. خود سورت کا نام کہف ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کتابوں میں محدثین نے، فقہاء نے، اولیاء نے، بڑی بڑی ہستیوں نے ان کے نام لکھے ہیں جو نام میں نے پکارے ہیں، اور ان ناموں کی حفاظت، برکت انشاءاللہ میں آپ کو آئندہ جمعرات پھر بتاؤں گا. یہ عہد نامے کا عمل کیا ہم نے، بہت طاقتور عمل ہے. اور آپ کے علم میں ایک بات ہے کہ 2 دن کے بعد ایک تعویذ والا عمل ہے ہمارا جو کہ ہمیشہ 26 محرم کو ہوتا ہے. یاد ہے؟ بولیں. آج یہ 26 محرم کا عمل عام ریشمی رومال پہ کریں گے. آپ سب کی جھولی میں ریشمی رومال ہے، آپ سب کی گود میں ریشمی رومال ہے، آپ سب کی گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے جس پہ طاقتور تعویذ لکھے ہوئے ہیں، اور وہ عمل تعویذ اور قرآنی آیات لکھی ہیں اس تعویذ ریشمی رومال میں جو کائنات کے رازوں میں سے راز ہیں. ہم یہ عمل کریں گے. آپ کی گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے. آپ یہ تصور کریں، میری گود میں تعویذ ریشمی رومال ہے اور میرے پاس ہے، آپ کی گود میں ہے. ہم اس عمل کو کریں گے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تعویذ ریشمی رومال کی طاقت اور تاثیر ملے گی، بڑھے گی. اور جو تعویذ 26 محرم کو آپ لکھ کے لٹکانے والے ہیں اس کی تعویذ تاثیر 1.25 لاکھ گنا انشاءاللہ بڑھ جائے گی. ہاں، اس کی تاثیر انشاءاللہ 1.25 لاکھ گنا بڑھ جائے گی. جو عمل میں آپ کو ابھی کرانے لگا ہوں، میں آیت پڑھوں گا سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. اس میں جب میں پہنچوں گا رؤوف اور رحیم تو پھر ڈوب کے تصور کر کے، آج کا ہمارا وظیفہ یہی ہے، ذکر یہی ہے، ذکر خاص یہی ہے، ہمارا جذبہ یہی ہے، ہمارا وجدان یہی ہے. اس کو بیٹھ کے خوب پڑھیں گے. رؤوف اور رحیم، سخی آقا مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ہماری مشکلیں ٹال دے، ناکامیاں ختم کر دے. اللہ تیری رؤوفی اور رحیمی کا صدقہ تجھے اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کا صدقہ میری ناکامیاں، میری الجھنیں، میری ذلتیں، میری علتیں، میری قلتیں، میری بربادیاں، میرے گھروں کی، میرے رزق کی، میرے باغوں کی، میری زمینوں کی، میری نسلوں کی حفاظت، کفایت، کفالت، برکت. اس کو پڑھیں گے. جب میں پہنچوں گا آخر میں رب العرش العظیم، پھر کہیں گے اللہ تو رب ہے اور تیرا عرش بڑا عظیم ہے اور تیرا نام عظیم ہے. اب ان ناموں کی برکت سے، رب ہونے کی برکت سے، عرش والے ہونے کے برکت اور وسیلے سے، اور اپنے نام عظیم کی وسیلے سے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اے اللہ تو بس میری مشکلیں، پریشانیاں ٹال، اور ان آیات کی تاثیر، برکتیں اور تعویذ ریشمی رومال کی طاقتیں اور کائنات اور روحانیت اور برکت عطا فرما. اب میں عمل شروع کرنے لگا ہوں. آپ خوش قسمت اس عمل میں موجود ہیں. آپ کی جھولی میں تعویذ ریشمی رومال ہے اور تعویذ ریشمی رومال کی طرف توجہ ہے. اور اس آیت کو جب پڑھیں گے ڈوب کے جذبے سے، توجہ سے، دھیان سے، بہت وجدان سے، اور اپنی مشکلیں، امت کی مشکلیں، دنیا آخرت کی ترقیاں، عزتیں، کامیابیوں کا تصور کر کے پڑھیں گے. اور پھر عرض کروں گا جتنی جمعراتیں یہ عمل چلے گا، ہر جمعرات کی حاضری
اور اگر آپ پوری دنیا کے کسی کونے میں ہیں تو آن لائن پہلے سے تیاری، کام چھوڑ، مصروفیت چھوڑ، پہلے سے تیاری کر کے ادب، توجہ، دھیان سے بیٹھیں گے، اس عمل میں ضرور شامل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل میں شروع کروں گا، عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم۔ ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، اونچی آواز میں پڑھیں، رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم۔ وجدانی کیفیت سے پڑھیں، دیوانگی سے پڑھیں، رؤوف الرحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَهُوَ رب العرش العظیم، رب العرش العظیم، رب العرش العظیم۔ یا عظیم و 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 آمین۔ کیسے خوش قسمت ہے، سونے کا صندوق ملا، سونے کے صندوق میں قیمتی راز تھے، تالا کھولا تو رازوں کو جی میں آیا، اپنے پاس رکھ لوں، اپنی نسلوں کے لیے رکھ لوں، کہا نہیں، کملی والے کا مزاج تھا، مدینے والے کی سنت ہے، امت کے لیے عام کر دو، انسانیت کے لیے عام کر دو۔ یہ موتی، یہ تحفے عام ہو گئے، 26 کا تعویذ بھی اور تعویذ ریشمی رومال بھی اور یہ عہد نامہ سلیمانی بھی اس کے عمل کیے ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ، قدردان ہیں، اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو یہ سعادتیں بخشی ہیں، یہ سعادتیں بخشی ہیں، یہ عطائیں بخشی ہیں، اور اس کو بخشی جاتی ہیں، اس کو بخشی جاتی ہیں، یہ سعادتیں، یہ عطائیں اس کو بخشی جاتی ہیں جو قدردان ہوتا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह आप कदरदान हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह आप कदरदान हैं। और कदरदानी इंशाअल्लाह बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यारे गार यारे मज़ार के तावीज़ पे तवज्जो कभी ना छोड़िएगा, दरियाए नील के तावीज़ के तवज्जो कभी ना छोड़िएगा। जुमा के दिन यहाँ असर के बाद एक ख़ास दरूद पाक है, उसकी हाज़री और उसका पैकेज। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने मरहुमीन को कभी ना भूलिएगा। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। ये दरूद अपनी बड़ों को, इंसानियत को, पूरी उम्मत को और सारे इंसानों जिन्नात की अरवाह को हदिया किया करें और कभी अकेले ना आया करें। सखी पूरा हफ्ता लोगों को तैयार करता है, सखी कभी अकेला नहीं आता, सखी खुद भी चलता है, इंसानियत को चलाता है, कभी खुद भी रोता है और लोगों को रुलाता है, और कभी सखी खुद भी हंसता है और लोगों को भी हंसाता है। इस खैर के काम को लेकर चलते रहें, बढ़ते रहें आगे से आगे। इस दफ़ा अपग्री मैगज़ीन जो इंग्लिश पूरी दुनिया में माशाल्लाह ये जाता है, इंग्लिश में मैगज़ीन अपग्री का नया शुमारा आया है, पूरी दुनिया में आज जाता है। इसमें एक ख़ास तिलिस्म जून के शुमार शाये हुआ था। बैरून मुल्क वालों का इसरार था कि वो इंग्लिश मैगज़ीन में शाये हो, तो जुलाई 2026 में ये शुमार ये शाये हो चुका है और इसकी PDF फाइल भी ऑनलाइन मौजूद है। लिंक और पोस्ट सोशल मीडिया पर मौजूद है। और इंग्लिश मैगज़ीन ये अपग्री का, इसको बहुत ज़्यादा फैलाएं पूरी दुनिया में, अपग्री मैगज़ीन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा, और इंशाअल्लाह लोगों को खैर मिलती रहेगी। दूसरा एक आखिरी एक दो चीज़ें हैं, उसके बाद दुआ करते हैं और फिर जिक्र करते हैं। आखिरी चीज़ें हैं कि तस्बीह खाने के लिए मेरी नस्लों, इंसानियत सब की नियत करके फितनों को ख़त्म करने के लिए हामीम ला युनसरून 313 बार या हाफिज़ या सलाम और सूरत तौबा की आखिरी दो आयात, इसको तवज्जो दें। और मेरी नस्लों का तस्वर करके एक बार सूरत अल्हाकुमुत तकासुर हर नमाज के बाद। और वो लोग जो फितनों के जाल को तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं, और उन्होंने अपने साथ कुछ अमल का इंतखाब किया है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कभी भी अपनी मेहनत और तवज्जो को कम न होने दें। इंशाअल्लाह कहें फितनों को ख़त्म करने के लिए कभी भी अपनी तवज्जो और मेहनत को। इसी तरह कुछ लोगों को तावीज़ लिखने की खिदमत दी है, सादत दी है, 3 तावीज़ों का मजमुआ, और दूसरे तावीज़ उनको लिखते भी रहें और पहुँचाते भी रहें। तस्बीह खाना और हजवेरी महल की दाएं बाएं को वुसअत के लिए सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80 सुबह शाम 11 बार लाजिम पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, रिस्क बढ़े, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क वसी हो, आप चाहते हैं कि आप खुशहाल हो जाएं, तो अपनी आमदनी में से हर महीने अपग्री मैगज़ीन तय करें कि मैंने तकसीम करना है। तय करें, हर बंदा पूरी दुनिया में तय करे कि मैंने अपग्री मैगज़ीन हर महीने इंशाअल्लाह तकसीम करना है। सियालकोट का दर्स होगा इसी हफ्ते परसों 11 जुलाई दोपहर 1 बजे। ताज पैलेस होटल है कचहरी रोड पे, निज़्द DPO ऑफिस सियालकोट। इंशाअल्लाह इसी हफ्ते के दिन 1 बजे सियालकोट की महफिल होगी। इसमें आज़म का दम 19 जुलाई, इसको याद रखिएगा। किस जुलाई को? बाद नमाज फजर, और दम का डब्बा पहले से लिया करो, उसमें बहुत बरकतें और तोहफे होते हैं। रूहानी मंजिल
भूरबन मरी में 26 जुलाई एतवार सुबह 10 बजे दम होगा, दर्स होगा। आप अपनी नमक, चीनी, साबुन, चावल वगैरह, तेल हमरा लाएं, वो भी दम होगा। 26 जुलाई एतवार सुबह 10 बजे हिज़्बुल बहर का चिल्ला इंशाअल्लाह 6, 7, 8 सफ़र में यहाँ होगा, और बहुत ख़वातीन और मर्दों की तरतीब और बहुत उसके साथ तोहफे दिए जाएंगे। सूरत कुरैश यकम सफ़र से हर साल शुरू होती है। किस सफ़र से? और 12 रबीउल अव्वल तक 40,000 पढ़ लें, 70,000 या 1.25 लाख तंगदस्ती, जादू, जिन्नात, बीमारियां, दुख, तकलीफ के लिए बहुत आजमूदा है। 11-12 रबीउल अव्वल के यहाँ माशाअल्लाह अमल होंगे, ताकतवर चीज़ें होंगी, तोहफे होंगे। 11-12 रबीउल अव्वल में ये बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों का इसरार है जो पूरी दुनिया में है कि रेशमी रुमाल जो है, तावीज़ रेशमी रुमाल, हमें नवंबर के 1.25 अरब दरूद के चिल्ले में दें। कुछ का इसरार ये है, और कुछ का इसरार है कि तो अब आप अमल तो हम कर रहे हैं, जब अमल पूरा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह उसकी तकसीम का ऐलान करेंगे। और हमारी छठी जो कॉन्फ्रेंस है, तुर्की कॉन्फ्रेंस, वो इंशाअल्लाह 25 था 28 मार्च को हमारी कल होटल का हाल बुक हो गया है। वो हमारे अहबाब उसको नेट पे डाल दें ताकि लोग अपनी बुकिंग कराएं। पूरी दुनिया से आने वाले अबकरी कार्टून को बहुत ज़्यादा फैलाएं, इसमें बड़ी खैरें हैं और लोगों के मसाइल का हल है। अबकरी कार्टून को बहुत ज़्यादा फैलाएं और इस खैर को फैलाने में एक दूसरे के साथी बने। अबकरी जादुई लाइब्रेरी की लिंक तलाश कर के भेजें, इससे लोगों के बड़े मुगालते दूर होते हैं। बाज़ लोगों का इल्मी कमी, नावाकफियत होती है। वो कहते हैं अंग्रेज को जादू, जिन्नात, नजर बद नहीं होती, हमें होती है। अंग्रेज की किताबें अंग्रेज ने खुद लिखी जादू, जिन्नात, नजर बद पे। तो ये चीज़ें ज़रूर भेजा करें, तलाश कर करके। जमजम के कूलर, इसमें पानी घर ले जाया करें, और एक एक कूलर से थोड़ा थोड़ा पानी, बहुत बरकत वाला तावीज़ का पानी भी है इसमें। बूढ़े हैं या जवान, तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से, तस्बीह खाने में इबादत और खिदमत की नीयत से, हवेली में इबादत की और खिदमत की नीयत से, हजवेरी महल में इबादत और खिदमत की नीयत से, और गोशा दरूद सलाम कराची में इबादत और खिदमत की नीयत से अपनी ज़िंदगियाँ वक्त करें। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, और ज़िंदगियाँ, बूढ़े या जवान, इस पे ज़रूर तवज्जो करें। पार्किंग का ख्याल करें, मुस्लिम गैर मुस्लिम यहाँ रहते हैं, सब के हकूक़ हैं। पार्किंग का बहुत ख्याल करें, एहतियात करें पार्किंग की। और एक और चीज़ है कि आप जब भी हों, ख़वातीन जगह जगह रास्तों में खड़ी ना हो, जगह जगह खड़ी ना हो। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए और खैरों का ज़रिया बनाए। और बहुत ही खैरों का बैत का अमल है। जो पहले से बैत है वो तजदीद बैत कर लेंगे, जो बैत नहीं है वो बैत होंगे। मेरे साथ पढ़ते जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क बिदत से और सगीरा कबीरा गुनाहों से अहद किया, तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले पे। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। तो इंशाअल्लाह अब बैठ के अल्लाह का ज़िक्र अल्लाह के ध्यान से करेंगे और बहुत तवज्जो से। इसमें ज़ात अल्लाह का ज़िक्र किसके ध्यान से? किसके? और फिर दुआ करेंगे, मुराकबा होगा ज़िक्र के बाद, फिर दुआ होगी। और मैं अपने हमारे ट्रैफिक के वार्डन हजरात हैं, उनसे कई बार पहले भी दरख्वास्त की है, अगर
घंटा बाद दर्स के दे दिया करें तो उनकी शफकत होगी। उनकी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर दर्स के बाद भी इस तरह फैल के, जिस तरह दर्स से पहले मुख्तलिफ जगहों पे और खुसूसी शफकत फरमाया करें, तो ड्यूटी का टाइम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूहानी ड्यूटी तो मौत तक है। रूहानी ड्यूटी तो लगी हुई है। अगर वो मेहरबानी करें तो बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। और ये मजमा सारा इंशाल्लाह कहता है कि अल्लाह उनके लिए सदा राहत और आफियत अता फरमाए। तो हमारे वार्डन हजरात अगर शफकत फरमाएं, क्योंकि वो घरों को तशरीफ़ ले जाते हैं, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो अगर घंटा एक ज़रा मेहरबानी करें जुमेरात को तो ज़रूर मेहरबानी होगी। तो अब नाम किसका और ख्याल किसका और तसव्वुर किसका और जज्बा किसका और विजदान किसका और दीवानगी किसकी? अल्लाह 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 अल्लाह